28ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ 28ویں پارے کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا۔ یہ نکاح میں تھیں حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے، اور حضرت اوس بن صامت جو ہیں یہ بڑے بھائی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے۔ یہ بوڑھے تھے اور یہ خاتون بھی بڑی عمر کی تھی۔ میاں بیوی میں کوئی تو تکرار ہو گیا۔ عربوں کے دستور کے مطابق، اسلام نے نہیں اس کو ایجاد کیا تھا، یہ پیچھے سے عربوں کا دستور چلا آ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے حرام کرنا چاہتا اپنے اوپر، تو وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ ان کے شوہر نے ان کو یہی لفظ کہہ کر طلاق دے دی۔ اب عربوں کے دستور کے مطابق ہمیشہ کے لیے بیوی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا تو یہی ہے جو عربوں کا دستور ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بڑھاپے میں طلاق دے دی، میرے بچے اگر میں اپنے پاس رکھوں وہ بھوکے مر جائیں گے، اگر اپنے شوہر کے حوالے کروں ضائع ہو جائیں گے، میں اس کا کیا کروں؟ اللہ کے نبی سے اس طرح کچھ بحث مباحثہ کر رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی سے یہ بات چل رہی تھی، بحث کر رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 28ویں پارے کا جو پہلا رکوع ہے وہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 2-3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ خاتون جو آپ سے شکوہ شکایت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات کو سن لیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ عربوں کا جو دستور ہے اس کو کالعدم قرار دے رہے ہیں۔ آئندہ سے کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح طلاق نہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تمہاری مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا۔ آئندہ سے اس طرح سے کوئی طلاق نہ دے۔ لیکن اگر کوئی طلاق دینی نہیں چاہیے، اگر کوئی غلط طریقے سے طلاق دے تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کہنے لگیں کہ میرا شوہر جو ہے اس کے پاس غلام کدھر سے ہے، وہ تو بالکل ہی بڑا غریب آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر اسے کہو وہ 60 روزے رکھے۔ کہا اللہ کے رسول وہ تو دن میں 2 مرتبہ روٹی نہ کھائے، اس کو شام کو نظر نہیں آتا، اس کی تو کمزوری جسم میں ایسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہنے لگا جی ہمارے گھر میں ہے کچھ نہیں، کھانا کدھر سے کھلائے؟ اتنے میں ایک صحابی اتفاق سے ایک کھجور کا ٹوکرا ہدیۃ لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو یہ لے لو اور یہ 60 مسکینوں کو تقسیم کر دو، اور اس سے پھر اللہ جل جلالہ نے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہمارے یہاں نا کچھ نجس لوگ پائے جاتے ہیں جو صحابہ اکرام پر کیچڑ اچھالنا ان کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ سے غلطیاں کروائی احکام دینے کے لیے۔ میں کس کے لیے؟ احکام دینے کے لیے۔ جیسے ایک استاد کلاس لگاتا ہے نا، کوئی طالب علم غلطی کرتا ہے، وہیں سے پھر استاد اصول بناتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جہاں کوئی غلطی ہوئی وہ امت مسلمہ کو احکام ملنے کا
اب دیکھو اگر حضرت اسامہ بن سامت نے، حضرت اوس بن سامت نے اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ کر طلاق نہ دی ہوتی تو ہمیں یہ احکام مل جاتے؟ سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی۔ 28ویں پارے کے دوسرے رکوع میں منافقین کی کچھ خباثتوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم یہ باتیں ایک تو مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے کرتا ہے، دوسرا تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیسی کیسی بے ادبیاں اور بدتمیزیاں کی گئی۔ منافقین کیا کرتے؟ اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے، ایک تو کانوں میں بات کرتے تاکہ مجلس کا ماحول خراب ہو۔ مثلا میں آپ کو سے بات کر رہا ہوں، ابھی ساغر صاحب آنکھوں سے کوئی اشارہ کریں چیمہ صاحب کو، 2 منٹ کے بعد چیمہ صاحب کان میں کوئی بات کہیں تو بھائی میری ساری بات اکھڑ جائے گی کہ نہیں؟ اکھڑ جائے گی۔ یہ ایک خطرناک واردات ہوتی ہے مجلس کے ماحول کو ختم۔ منافقین بڑے خبیث تھے، وہ مجلس میں آ کے بیٹھتے، آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے، ایک دوسرے کے کان میں بات کرتے، کانا پھوسی کرتے رہتے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا مجلس کی جگہ کم پڑ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی تفسحوا فی المجالس، تھوڑی سی گنجائش پیدا کرو، تو ناک چڑھاتے، ناگواری کا اظہار کرتے کہ ہم کیوں دوسروں کے لیے جگہ چھوڑیں، یہ حرکت کرتے۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ آغاز یہاں سے کیا، لوگوں اگر تم میں سے کوئی ایک ہے نا تو اس کے ساتھ دوسرا اللہ ہے، اگر 2 ہے تو تیسرا کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک ادا اور ایک ایک معاملے کو، ایک ایک اشارے کو اور تمہارے چہروں کے اترو چڑھاؤ کو، تمہاری کانوں میں کی جانے والی سرگوشیوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح، ہاں تم اللہ کے نبی کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب تمہیں یہ کہا جائے جب نبی کی مجلس میں آؤ تو ایسی حرکتیں نہ کیا کرو، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر 3 بندے کہیں بیٹھے ہوں، 2 جو ہے نا وہ تیسرے کو الگ چھوڑ کر کوئی بات نہ کرے، چونکہ اس سے اس اکیلے کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ فرمایا ایک تو مجلس میں بیٹھ کر یہ حرکتیں نہ کیا کرو۔ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا کریں مجلس میں وسعت پیدا کرو تو تمہارا کام ہے سکڑ جایا کرو، دوسروں کو فوراً جگہ دیا کرو۔ یہاں تک کہ حضور کو حق حاصل ہے کہ اللہ کے نبی اگر تمہیں کہہ دینا اٹھ کر چلے جاؤ، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، تم چلے جاؤ، نبی کی 100% اطاعت کرو۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کا معمول پتہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی اگر اشارہ بھی فرماتے نا سکڑنے کا، فوراً اگر اللہ کے نبی کسی کو کہتے بھائی یہ کچھ بڑے حضرات آ گیا ان کو جگہ دے دو، فوراً جگہ دے دیتے، فوراً کیا دیتے؟ جگہ دے دیتے۔ قرآن کریم نے ایک ادب یہ بیان کیا۔ دوسرا، منافقین کا ایک عمل قرآن نے اور بیان کیا ہے کہ یہ جو منافق ہے نا، یہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں بہت کھاتے ہیں۔ مقصد ان کا قسم کے ذریعے اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہوتا ہے، غلط کو صحیح ثابت کرنا قسم کے زور پر، یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ لہذا مسلمانوں کو خام خواہ کاروبار میں، لین دین میں اپنے مال کی قدر بڑھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم کھانا یہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ کس کی عادت ہے؟ منافقین کی عادت ہے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے خاندان، اپنے مال، اپنی اولادیں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ انہوں نے چھوڑ دی۔ انہوں نے کیا کر دی؟
چھوڑ دی. آپ کو پتہ ہے میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا آمنا سامنا اپنے والد سے ہوا تھا، اپنے باپ کا سر اڑا دیا. حضرت عمر اپنے خاندان کے لوگوں کو تلاش کرتے پھرتے تھے میدان بدر میں، اور حضرت عمر کے خاندان کے کسی بندے کی جرت نہیں ہوئی تھی بدر میں آنے کی. پتہ تھا عمر نے چھوڑنا نہیں، پتہ نہیں عمر نے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت صدیق اکبر کے بیٹے نے کہا تھا ابا جی بدر میں آپ میری تلوار میرے نشانے پر آئے تھے، میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا، بیٹا اگر تو آیا ہوتا نا تو نہ چھوڑتا. اب ان لوگوں کو کہتے ہیں، ایو لاہور کے وہ خناس نے کیا کہا کہ جی ایران پر حملہ ہوا، ان کا شیعہ رہنما اس میں ہلاک ہو گیا، کہ جی احد میں تو لوگ کیا لفظ استعمال کیے، صحابہ پر کیا لفظ بولا، لوگ. اور اپنے رہنما کے لیے کیا بولا کہ جی رہنما رہبر شہید ہو گئے ہیں، امت جمع ہے، امت نہیں بکھری. یعنی اپنے لوگوں پر لفظ بڑا احترام والا بولا، کون سا. اور فرمایا ادھر اللہ کے نبی کے شہادت کی صرف احد میں افواہ پھیلی تھی، لوگ بھاگ گئے تھے. یعنی حضور کے صحابہ کو کیا کہا، لوگ، اور بھاگ گئے. دو، اور اپنے اس کو شہید اور امہ. ان کو بدبختوں سے پوچھے اگر حضور کے صحابہ بھاگ گئے تھے، یہ جو ایران فتح کیا یہ تمہارے باپ نے کیا؟ بھئی ایران کس نے فتح کیا؟ صحابہ نے. پوری دنیا کو فتح کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے کیا. ایسے نالائق ہیں. دیکھو بھائیو، اچانک جب جنگ میں اترو چڑو ہوتا ہے، جنگ میں تھوڑی بہت اونچ نیچ، جنگ میں پاؤں کا وقتی طور اکھڑ جانا یا کسی جنگی چال کا ناکام ہو جانا، یہ کسی کے بے ایمان اور بزدل ہونے کی علامت نہیں ہوا کرتی. دیکھا جاتا ہے مجموعی کردار کو. مجموعی کردار کو صحابہ کرام نے 60 کے قریب جنگیں لڑی بھائی 10 سالوں میں. بڑے غزوے اور چھوٹے چھوٹی جنگیں ملا کر کتنی ہو گئی؟ 60 کے لگ بھگ ہیں. کوئی لڑ کے دکھائے ہیں اتنی جنگیں، سب کچھ. اور دوسری بات یہ ہے ان کی اس قربانی پر گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہے ہیں. قرآن کریم ان کو حزب اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہے، اللہ ان سے راضی ہو گئے. بہرحال قرآن کریم نے اللہ کے نبی کے خلاف یہودیوں کی ایک اور سازش کا تذکرہ یہاں کیا. مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، بڑا خناس. ان کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوا ہے کعب بن اشرف، جس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا تھا. حضرت محمد بن مسلمہ نے ان کو قتل کیا تھا. بنو نذیر نے اللہ کے نبی کی توبہ نعوذ باللہ قتل کی سازش کی. اللہ کے نبی کسی سرکاری معاملے میں کسی معاہدہ کے لیے ان کے یہاں تشریف لے گئے. انہوں نے اپنے قلعے کی ایسی جگہ حضور کے بیٹھنے کا انتخاب کیا جہاں اوپر سے پتھر پھینکا جا سکے. اللہ کے نبی کے ساتھ صرف سیدنا صدیق اکبر تھے، دونوں حضرات گئے. حضور جب وہاں جا کے بیٹھے تو اوپر سے جس بندے کی ڈیوٹی تھی اس نے پتھر پھینکا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی، حضرت جبرائیل نے حضور کا ہاتھ پکڑا. اللہ کے نبی اٹھے. جیسے ہی اٹھے تو وہ پتھر کی چٹان تیزی سے، اللہ کے نبی یوں اٹھے جیسے کسی نے زبردستی اٹھایا. اللہ کے نبی یوں تیزی سے اٹھے اور اوپر سے پتھر کی چٹان. اب سیدنا صدیق اکبر بھی سمجھ گئے، حضور بھی سمجھ گئے کہ یہ تو میرے قتل کی کوشش کی ہے. بہرحال دونوں حضرات تیزی سے وہاں سے نکل آئے مدینہ میں، اور ان کو پیغام بھیجا کہ یا اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ. یہ قبیلہ یہودی جو تھے بدبخت، انہوں نے پھر اسی میں عافیت سمجھی کہ یہ مدینہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ خیبر چلے گئے. اللہ کے نبی نے ان کو مدینہ سے نکال دیا.
قرآن کریم نے یہاں پھر صحابہ اکرام کی تعریف کی ہے کہ ان لوگوں کی خوبی یہ ہے کہ خود محتاج ہونے کے باوجود یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب بنو نذیر چلے گئے نا، ان کے باغات تھے، ان کی زمینیں تھیں، صحابہ اکرام اس وقت شدید محتاج سے، مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے بھائی کہاں آئے تھے؟ مدینہ۔ اب جب مال غنیمت آیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام مہاجرین اور انصار کو جمع کیا، فرمایا کہ اے انصار، تم نے بڑی قربانی دی ہے، اپنی جائیدادیں بانٹ کر کن کو دے دی؟ مہاجرین کو۔ اب دو رستے اپنا لو، یا تو میں یہ مال غنیمت سارے مہاجرین انصار پر تقسیم کر دوں، ایک شکل۔ دوسری شکل یہ ایسے کر لیتے ہیں کہ مہاجرین انصار سے لی ہوئی جائیدادیں واپس کر دیں، اور یہ جو مال غنیمت ہے میں یہ مہاجرین کو دے دوں۔ تمہاری مرضی، اب کون سی شکل اختیار کرتے ہو؟ انصار نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے اللہ کے رسول سے عرض کیا، اللہ کے نبی، نہ ہمیں یہ پسند کہ ہم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو جو کچھ دیا ہے وہ ہمیں واپس دیں، ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہم اللہ کے لیے دے چکے۔ نہ ہمیں یہ پسند ہے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں حصہ ملے، ہمارے مہاجر بھائیوں کو آپ دے دیجیے۔ حالانکہ خود بھی جائیدادوں کے دو دو حصے ہو گئے۔ قرآن کریم نے فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ ان کو خود بھی محتاجگی ہے لیکن اپنے اوپر دوسروں کو کیا دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے، قرآن نے ان کی تعریف کی، پھر اللہ کے نبی نے اپنے ثواب دیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ فرمایا کہ سارے مہاجر جو ہیں وہ انصار کی جائیدادیں واپس دے دیں، انصار کی جائیدادیں کیا دے دیں؟ واپس دے دیں، اور یہ جو مال غنیمت ہے یہ میں مہاجرین کو دے رہا ہوں۔ روایات دوسری طرف ملتی ہیں، دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں، لیکن انصار کی اس ایثار کی قرآن نے بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ اور بھائیو، زندگی کا تجربہ یہ ہے، جس کے اندر ایثار آ جائے نا وہ مار نہیں کھاتا۔ میں زندگی میں ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں ایسے لوگوں کو ملا ہوں، ابا جی فوت ہو گئے، بھائیوں میں سے ایک بھائی نے ایثار سے کام لیا، دوسرے بھائیوں کو جائیداد بھی زیادہ ملی، یا دوسرے بھائیوں نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس ایثار کرنے والے کو اتنا نوازا۔ بھائی زندگی میں جو ایثار کرے گا نا وہ اللہ کے خزانے لوٹ جائے گا، یہ اللہ کی شان ہے۔ دسیوں مثالیں، چھوٹے بھائیوں نے یا کسی بھائی نے ظلم اور زیادتی کی، لیکن کوئی ایک بھائی ایثار سے کام لے گیا، جس نے ایثار کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت، سکون، قابل اولاد، اللہ پتہ نہیں کس کی شکل میں ان کو نواز دیتے۔ قرآن کریم نے، یہودیوں کے پاس علم تو بہت تھا، یہودیوں کے پاس علم، عمل یہ کرتے نہیں تھے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس علم ہو عمل نہ ہو اس کی مثال گدھے کی طرح ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں، علم لاد دیا گیا ہو۔ اب گدھے کے پاس پوری دنیا کی کتابیں گدھوں کی پوری ٹیم کی ٹیم پر لاد دی جائیں تو بھائی وہ کون سے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جائیں گے؟ وہ گدھے کے گدھے ہی رہیں گے۔ تو بد عمل عالم، اس کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے سمجھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ علماء میں خطاب تھا ان کا، بڑی شخصیت تھے، انہوں نے فرمایا دیکھو بھائیو، آپ لوگ کتابوں کا، علم کا مطالعہ کر کر کے اپنے آگے والوں کو علم کی باتیں سکھاؤ، بڑا اجر ہے، لیکن خود بھی عمل کرو۔ اگر خود نہ عمل کرو تو تمہاری مثال اس گدھ کی طرح ہے جو اڑتی آسمان پر ہے
لیکن مردار کھانے کے لیے زمین پر آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پرندوں میں سب سے اونچا جو اڑنے والا پرندہ ہے وہ کون سا ہے؟ گدھ ہے نا۔ اس کا اڑنے میں کوئی مقابلہ، اڑے گی آسمان پر پہنچے گی، لیکن نیچے آنا ہے کیا کھانے کے لیے؟ مردار کھانے کے لیے۔ فرمایا جس کے پاس علم ہے وہ علم سے مجلسیں گرما دیتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا۔ اس کی مثال گدھ کی ہے، اڑتا آسمان پر ہے لیکن مردار کہاں کھاتا ہے؟ آ کے زمین پر۔ اس لیے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا ہے۔ قرآن کریم نے ایک عظیم صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، بدری صحابی ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں، ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے مکہ والوں پر جب خفیہ حملہ کرنا تھا تو اس منصوبے کو حضور نے خفیہ رکھا ہوا تھا، پتہ نہ چلے، حضور اندر ہی اندر تیاری کر رہے تھے۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ ایک غلطی کر گئے، وہ کسی سازش کے تحت نہیں کی، یا یوں کہہ لیجئے معاملہ کو نہ سمجھتے ہوئے کم فہمی کی وجہ سے غلطی کر گئے۔ ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے، ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی کی فتح یقینی ہے۔ اللہ کے نبی کی فتح کیا ہے؟ میں اگر مکہ والوں کو خط لکھ کر حملے کی اطلاع کر دوں تو میرے بچوں کو تھوڑی سی ہمدردی مل جائے گی، وہ سیف ہو جائے گے۔ اس نیت سے خط لکھ دیا۔ جب خط گیا تو لمبی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، حضور نے حضرت علی کو بھیج کے وہ خط رستے سے پکڑوا لیا۔ حضرت حاتم بن حضور کی عدالت لگی، حاتم بن ابی بلتہ کو بلایا گیا، ان سے پوچھا یہ حرکت تم نے کیوں کی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، نہ میں منافق ہوں، نہ میرا مقصد آپ کو اور اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، میرے بیوی بچے کافروں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، میرا مقصد ان کے لیے ہمدردی لینا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کہ اتنی غلط حرکت۔ حضرت عمر نے حضور سے اجازت مانگی کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سختی سے ٹوکا اور فرمایا کہ تجھے نہیں پتہ یہ بدری صحابی، یہ کون ہے؟ اب ان بدبختوں کو شرم آنی چاہیے جو صحابہ اکرام کی غلطیاں اچھالتے۔ میں نے الحمدللہ اس پر بڑا غور کیا، اہل سنت والجماعت صحابہ کے بارے میں وہی عقائد رکھتے ہیں جو 100% قرآن کے۔ میرا گلا نہیں کام کر رہا، وگرنہ یہ بعض دفعہ دیکھو بھائی صحابی سے غلطی ہوئی کہ نہیں، اور پالیسی کی غلطی ہوئی، انفرادی غلطی، قومی سطح کی غلطی ہوئی، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اور قرآن نے جب ان صحابی کو ٹوکا نا، خطاب پتہ کیسے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، کس سے خطاب کیا؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی بھی دوست۔ قرآن کریم نے خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے کیا۔ اس سے پتہ چلا صحابہ کرام کی غلطیاں جو ہیں ان پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ میں ایک بزرگ ہیں، بڑے شخص ہیں، میں نام نہیں لیتا، میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے۔ صحابہ کرام پر ان کی تنقید اردو میں مشہور ہے۔ جب بہت سے علماء نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی جب یہ غلطیاں انہوں نے کی ہیں اور تاریخ کا حصہ ہے تو ان کو ہم بیان کیوں نہ کریں؟ ان کو علماء نے اسی مثال کو دے کر سمجھایا کہ خود قرآن میں ہے، ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح خطاب کر رہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی ایک حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے کہ میرے صحابہ میں کیڑے مکوڑے نہ نکالو۔ دیکھو یار میری بات سنو، چیمہ صاحب آپ کہیں کہ میرے ابا بہت ہی اعلیٰ بندے تھے، دیانتدار بندے تھے، لیکن ساتھ آپ کہیں کہ جڑا شہر دا او فلانا فلاڈی سی نا،
وہ میرے ابے دا بڑا گہرا یار سی. ادھر سے کہیں وہ جو فلانا بیوروکریٹ تھا نا، وہ جو سیالکوٹ کا سب سے کرپٹ بندہ تھا، وہ میرے ابے کا لنگوٹیا تھا. تیسری طرف کہیں اور جو فلانا جو ڈاکو تھا نا، وہ بھی میرے ابے کا یار تھا. چوتھی طرف کہیں وہ فلانا جو بے ایمان بندہ تھا نا بازار کا، وہ بھی میرے ابا کا یار ہے. تو لوگ پوچھیں گے چیمہ صاحب پھر آپ کے ابا دیانتدار کدھر سے آ گئے؟ آپ اپنے ابا کی تعریف کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی بہت اوپر. کہتے ہیں جی ساری جماعت ساتھ منافقوں کی تھی، سارے دنیا کے طالب تھے، ان میں یہ خامیاں تھیں، ان میں یہ تھیں. جو ہستی سفر و حضر میں جس ٹیم کے ساتھ پھرتی رہی، جب وہ سارے توبہ نعوذ باللہ منافقوں کی اور چوروں کی تھی، پھر اللہ کے نبی کی عزت کیسے بچی؟ کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، وہ سمجھنے کے لیے کافی ہے. انہوں نے کہا اگر یہودیوں کے پاس جاؤ نا، ان سے پوچھو کہ تمہارے اندر سب سے اعلیٰ لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے حضرت موسیٰ کے صحابہ. آپ عیسائیوں کے پاس جاؤ نا، ان سے پوچھو کہ تمہارے اندر سب سے اعلیٰ ترین لوگ کون ہوئے ہیں، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے ساتھی، حضرت عیسیٰ کے حواری. اس نے کہا مسلمانوں میں ایسے بغیرت پائے جاتے ہیں، ان سے پوچھو نا سب سے بدترین لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں، بس وہ نوجوان جو مرزا جیلمی جیسوں کو سنتے ہیں، وہ اس طرح کے پروگراموں میں ہوتے نہیں. ہم ان سے ایک ہی بات کہتے ہیں، بھائی حضور کے صحابہ کیا تھے یہ تاریخ سے نہ پوچھو، یہ قرآن سے پوچھو. بھائی کس سے پوچھو؟ تاریخ کی حیثیت اس طرح ہے جس طرح ہمارے اخباروں میں لکھے جانے والے کالم. کیا بھائی آپ اخباری کالموں کو دیکھ لیں، قومی اخبار میں جتنے کالم چھپتے ہیں اکٹھے کر لیں، ان میں سے ایک نواز شریف کو مومن کہہ رہا ہے، دوسرا کافر کہہ رہا ہے. ایک کالم والا عمران خان کو سچا کہہ رہا ہے، دوسرا جھوٹا کہہ رہا ہے. کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ نہیں؟ متضاد باتیں. یہ جو کالم نگاری ہے نا، یہ ہے تاریخ. بھائی یہ کیا ہے؟ اس تاریخ کی بنیاد پر تو قائد اعظم کا مقام متعین نہیں کیا جا سکتا. بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ اللہ تعالیٰ بات لمبی ہو گئی. تو حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حضور کے صحابہ سے بھی کیا کی جائے؟ محبت کی جائے. اس کے بعد قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عیسیٰ جب تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ نے خاص طور پر جو ان کا جو فرائض نبوت تھے حضرت عیسیٰ کے، ان میں سے ایک یہ بتانا بھی تھا کہ میرے بعد آخری نبی آ رہے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا. میرے بعد آخری نبی آ رہے ہیں، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. قرآن کریم نے سورہ جمعہ میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ جب جمعے کا وقت ہو جائے تو دنیا کے سارے کام چھوڑ دو، اللہ کی طرف آؤ. کس کی طرف آؤ؟ اللہ کی طرف آؤ. اس بارے میں ایک سورت ہے سورہ منافقون، اس میں عجیب واقعہ ہوا تھا. ایک جنگ سے واپسی پر چشمے پر پانی لیتے ہوئے انصاری اور مہاجر صحابی میں جھگڑا ہو گیا. مہاجر کی زیادتی تھی. میں زیادتی کس کی تھی؟ اس نے اپنے انصاری بھائی پر زیادتی کی. جب جھگڑا ہوا انصاری نے اپنے مدینہ والوں کو بلایا، مہاجر نے اپنوں کو بلایا، تو قریب تھا کہ آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے، تلوار نکل آتی. اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی تشریف لائے. جب حضور تشریف لائے تو سب کو شرم آئی، سب ٹھہر گئے. اللہ کے نبی نے آتے ہی فرمایا کہ یہ قومیت کا بدبودار نعرہ کس نے لگایا ہے؟ ابھی تو میں تمہارے اندر زندہ ہوں. جب یہ بات فرمائی تو جو صحابہ اس میں انوالو تھے وہ بہت شرمندہ ہوئے، انہوں نے استغفار کی. اور حضرت سعد بن عبادہ نے
انصاری صحابی کو کہا تم اپنے بھائی کو اللہ کے لیے معاف کر دو، انہوں نے معاف کر دیا، آپس میں معافی تلافی ہوئی، گلے لگا کے کیا ہو گئے؟ اچھا، جب الگ ہوئے نا تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی موجود تھا، اس نے مدینہ کے لوگوں کو اپنی ٹیم کو اکٹھا کر کے اللہ کے نبی پر بہت بکواس کی، چونکہ زیادتی کس نے کی تھی؟ مہاجر نے۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا اگر تم میرے ساتھ لگتے یا میرے ساتھ لگو تو ہم عزت والے، تو بناؤز باللہ، یہ تو قرآن کہہ رہا وکنا ہم تارے تو جان کامتی ہے، یہ الفاظ کہتے ہوئے، ہم عزت والے ذلیل کو مدینہ سے نکال دیتے، تو بناؤز باللہ۔ اور ذلیل کس کو کہا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب یہ بات کہی نا بھائی سننا ذرا اگلی بات، عبداللہ ابن ابی مدینہ کا ہے، کن لوگوں میں کہہ رہا ہے؟ مدینہ کے لوگوں۔ وہاں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، بچے تھے، وہ بھی مدینہ کے، بلکہ اسی کے خاندان کے، عبداللہ ابن ابی کے قبیلہ کے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی نا اسی وقت جوش میں آ گئے، کہا یہ جو آپ نے اللہ کے رسول کو توبہ نعوذ باللہ یہ کہا ہے نا، میں جا کے حضور کو بتا رہا ہوں۔ میں کس کو بتا رہا ہوں؟ یہ بچے صحابی تھے، یعنی کہہ لیجیے کہ ان کی عمر 17-18 سال۔ یہ حضور کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول فلاں جگہ عبداللہ ابن ابی سے یہ بات کہی ہے۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا، سارے انصار کو جمع کیا۔ سعد بن عبادہ جو انصار کے سب سے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی، اللہ کے رسول یہ بچہ ہے، پتہ نہیں اس نے بات سمجھیا کہ نہیں سمجھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بچہ ہے، مقابلے پر قوم کا بڑا ہے، جو کہ عبداللہ ابن ابی مدینہ کے سرداروں میں سے تھا۔ کن میں سے تھا؟ جب صحابہ اکرام میں یہ باتیں چلی نا تو حضور نے فرمایا چلو یہاں سے کوچ کرو تاکہ لوگ بحث مباحثے میں نہ لگے۔ سفر شروع کر دی۔ یہ جو نوجوان بچے صحابی تھے نا، یہ کہتے کہ مجھے سب گھورے، مجھے بعض نے ڈانٹا کہ تو بچہ ہو کہ تو نے اپنی برادری کے بڑوں پر الزام لگا دیا۔ کہنے لگا میں بہت دکھی ہوا، لیکن مجھے پتا تھا کہ اللہ میری تصدیق کرے۔ کہنے لگے میں پھر لوگوں سے نظریں بچا کر سفر شروع ہو گیا، میں اللہ کے نبی کے دائیں بائیں رہتا تھا سفر میں، اور مجھے انتظار کرتا تھا کہ اللہ میری ضرور مدد کریں گے۔ کہنے لگے اتنے میں کافی سفر جاری تھا کہ اللہ کے نبی پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اللہ کے نبی جب اونٹنی پر سوار ہوتے وحی کی کیفیت آتی تو حضور جلدی سے اونٹنی سے اتر جاتے تھے، چونکہ وحی کے وزن کی وجہ سے اونٹنی کے مرنے کا خطرہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی جب اترے تو وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو میں بھاگ کر قریب گیا کہ کیا آیا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی نے مجھے محبت سے کان سے پکڑ لیا اور کان سے پکڑ کر کہا یا ابنی، اے بچے، اے بیٹے، آسمان والے نے تیری تصدیق کی ہے۔ آسمان والے نے کیا کی ہے؟ تیری تصدیق کی ہے۔ جو الفاظ گواہی کے انہوں نے دیے تھے، قرآن نے وہی الفاظ میں ان کی کیا کر دی؟ تائید کر دی۔ بہرحال بھائی آخری بات، اس بارے میں قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال اور تمہاری اولاد کو تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کے ذریعے اور مال کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ جو بندہ مال اور اولاد میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مد نظر رکھے گا وہ اس آزمائش سے نکل جائے گا، اور جو ان کی محبت میں افراط و تفریط کا شکار ہو جائے گا بھائی وہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ اس لیے پیسے کی محبت میں، اولاد کی محبت میں بندے کو چکنا رہنا چاہیے۔ بندے کو کیا رہنا چاہیے؟ چکنا رہنا چاہیے کہ کہیں بندے کا پاؤں نہ پھسل جائے، پاؤں نہ پھسل جائے۔ ایسا نہ ہو بیٹے کی شادی کی ہے کسی جگہ، بیٹے اور بہو میں جھگڑا ہو گیا، اندر سے پتہ ہے کہ میری بہو صحیح ہے اور میرا بیٹا غلط ہے،
لیکن بیٹا ہے، بیٹے کا ساتھ دینا یہ فتنہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے. الحمدللہ میں کئی سال پہلے میں ایک پنچایت اس طرح تھی، وہاں اسی طرح بیٹا اور بہو کا جھگڑا تھا. میں نے اس والد کو، بڑے متقی آدمی، جب گفتگو شروع ہوئی انہوں نے شروع میں کہا بھائی میرا بیٹا غلط ہے. کیا ہے میرا بیٹا؟ میں نے اس مسئلے کی تحقیق کیا، میرا بیٹا غلط ہے. اور اس بچی سے کہا بہو اسلام کا حکم یہ ہے کہ جو صحیح ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. میں کس کے ساتھ ہوں؟ میں اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں ہوں. میں نے کہا واہ واہ، یہ ہے کہ بندہ مال اور اولاد پر چکنا رہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، چوکس رہے، ان کی محبت میں ایسے فیصلے نہ کر جائے. حدیث میں کل قیامت والے دن ایسے لوگ لائے جائیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کی محبت میں غلط صحیح کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کا حق مارا، بہن بھائیوں کا حق مارا، حرام کمایا، رشوتیں لیں اپنے بچوں کی عیاشیوں کے لیے. کل قیامت والے دن جب جن کا حق مارا تھا وہ آئے تو اس کی نیکیاں ادھر جاتی رہیں، یہ کنگلا ہو گیا، اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا. تو میدان محشر میں لوگ کہیں گے فلاں شخص جو ہے نا اس کی ساری نیکیوں کو اس کی اولاد کھا گئی. اس کی ساری نیکیوں کو کون کھا گئی؟ اس کی اولاد کھا. اس لیے بھائیو، مال اور اولاد اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ہم اپنی اولاد اور اپنے مال کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہی برتاؤ کریں گے تو بچے رہیں گے، وگرنہ کام خراب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.